تیسرا سبب مہنگائی کے ہونے کا وہ ہے فضول خرچی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں 15ویں سپارے کے اندر ان کے متعلق ارشاد فرمایا کہ جو لوگ فضول خرچ ہیں یہ لوگ شیطان کے بھائی ہیں۔ یہ کن کے بھائی ہیں؟ شیطان کے بھائی ہیں۔ فضول خرچی، جن کو اللہ تعالیٰ نے مال اور دولت دی وہ فضول خرچی میں مبتلا ہیں۔ گھر میں کھانا پکا ہوا ان کو پسند نہیں، لہ باہر کے اور ہوٹلوں کے، اور اسی طرح یعنی آج کل تو بنے بنائے کھانے پیک ہو کر آ جاتے ہیں اور یہ بھی پتہ نہیں ہوتا کہ ان کے اندر حلال ہے یا حرام ہے، اور ہم لوگ بڑے شوق اور ذوق کے ساتھ انہیں کھاتے بھی ہیں اور استعمال بھی کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں ایک کچھ دیکھا تو پوچھا، جابر یہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ فرمانے لگے، امیر المومنین میرے ہاتھ کے اندر گوشت ہے، میں گزر رہا تھا شہر کے اندر سے تو مجھے گوشت پسند آیا، بس میں نے خرید لیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، کیا تم قرآن کی اس آیت کے مصداق تو نہیں بن رہے کہ جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تم وہ لوگ ہو، کہہ دیجئے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، کہ تم اپنی نیکیاں دنیا کے زندگی میں ہی برباد کر کے اور ان سے فائدہ حاصل کر کے آ چکے ہو، اب کل قیامت کے دن تمہارے لیے کوئی خیر نہیں ہے۔ مطلب کیا کہ جب انسان کو اللہ تعالیٰ نعمتیں عطا فرماتے ہیں تو پھر ان نعمتوں کی قدردانی تو یہ تھی کہ ہم ان کا صحیح مصرف میں صحیح جگہ پر خرچ کرتے، لیکن اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کو ہم نے دنیا کے اندر برباد کر دیا، آخرت کی نعمتوں کو کیا کر دیا؟ اس کے بدلے میں ضائع کر دیا۔ اس لیے جو دی چاہے، جو دل میں آئے اس کو خرید لینا اور اس کے بارے میں بس تگ و دود کرنا شروع کر دینا، یاد رکھیے کہ شریعت نے اس کو فضول خرچی کے اندر شامل کیا ہے۔ ہر جی چاہی چیز کو پسند نہیں کیا جاتا ہے، خریدا نہیں جاتا ہے۔ میں کئی مرتبہ ایک واقعہ سنایا کرتا ہوں کہ ایک اللہ والے بیٹھے ہوئے کہیں پر اپنے مگن میں اپنے جذب کی کیفیت میں کہہ رہے تھے کہ نہ تو میرا خدا نہ میں تیرا بندہ، پھر میں تیری کیوں مانوں؟ نہ تو میرا خدا نہ میں تیرا بندہ، پھر میں تیری کیوں مانوں؟ لوگوں نے جب سنا تو کہنے لگا کہ یہ تو کفریہ کلمات بک رہا ہے، ٹھیک ٹھاک اس کو مارا اور پھر پکڑ کر قاضی کے پاس لے گئے۔ تو قاضی نے ان سے پوچھا کہ بزرگوں کیا کہہ رہے تھے؟ کہنے لگے کہ میں کہہ رہا تھا کہ نہ تو میرا خدا نہ میں تیرا بندہ، پھر میں تیری کیوں مانوں؟ انہوں نے کہا کہ یہ کلمات تو ٹھیک نہیں ہیں، آپ کس کو یہ خطاب کر کے کہہ رہے تھے؟ بزرگوں نے کہا شکر ہے آپ اتنے عقل مند تو نکلے کہ پوچھ لیا کہ یہ کلمات کن کو کہہ رہے تھے۔ میں تو اپنے نفس کو خطاب کر کے کہہ رہا تھا، یہ کئی دنوں سے میرے دل میں خواہش پیدا ہو رہی تھی کہ کھیر کھا لو، کھیر کھا لو۔ میں اپنے نفس کو خطاب کر کے کہہ رہا تھا نہ تو میرا خدا نہ میں تیرا بندہ، پھر میں تیری کیوں مانوں؟ یہ تھا اپنے نفس کو کنٹرول کرنا۔ آج ہم بازار سے گزرتے ہوئے جو جی چاہتا ہے، جو نظر آتا ہے، جو پسند آ گیا اس کو خریدنے کی کوشش کرتے ہیں، اور پھر ناجائز اور جائز کچھ نہیں دیکھتے، بس اس کے خریدنے کے مگن میں ایسے لگتے ہیں کہ پھر رشوت بھی لے رہے ہیں، پھر حرام بھی لے رہے ہیں، پھر دوسروں کی جیب بھی کاٹ رہے ہیں، صرف اس وجہ سے کہ اس چیز کو ہم نے اپنے گھر کے اندر لانا ہے۔ تو یاد رکھیے کہ یہ بھی ہمارے معاشرے کے اندر ایک بہت بڑی بیماری ہے کہ جس کی وجہ سے آج مہنگائی مزید سے مزید تر ہو رہی ہے۔ آج رونا تو رو رہے ہیں ہم، لیکن کیا شوارما کھانا ہم نے بند کیا؟ بھائی کیا یہ ڈونلڈ مینڈن کی یہ کمپنیاں یہاں ہمارے پاکستان میں بند ہوئیں کہ یہاں بھوک اور افلاس آ گئی، مہنگائی ہو گئی، اب ان کے پاس کچھ نہیں ہے، ہم اپنی کمپنی یہاں سے بند کر کے چلے جائیں؟ جن کا ایک بریڈ جو ہے ہزار روپے کا ملتا ہے، اور آج بھی جائیں تو ہماری ہوٹلیں بھری ہوئی ہیں مردوں سے۔ صبح کے ناشتے ہمارے ہوٹلوں کے اندر ہوتے ہیں، گھر کے اندر ایک عورت کو جاگ کر اپنے گھر کے افراد کو کھانا کھلانا اور انہیں ناشتہ کرانے کو تیار نہیں ہے، اور پھر رونا گھر کے اندر، ہر گھر کا رونا ہے، مہنگائی ہو گئی، مہنگائی ہو گئی، مہنگائی ہو گئی۔